اوکے، میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. میری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، آئی ووڈ لائک کہ آپ میں سے جن لوگوں کو دیکھ کے زیادہ سمجھ آتی ہے وہ اپنے ساتھ وہ پیجز اوپن کر لیں، پیج 87 88. ادروائز جن کو سن کے آ جاتی ہے تو بھی اوکے، وہ سن لیں. اچھا، آج کا جو پیج چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے وہ ہے ملائکہ کے بارے میں، اور پیج 87 اور 88 آج ہم نے کرنا ہے. اور یہ شروع ہو رہا ہے ایک واقعے سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے کچھ پوچھ رہے ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ان سے کہ کیا آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں جس طرح فرشتے اس کی عبادت کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فرشتے کس طرح صف بستہ ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی صف بصف کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو دوسرے انسانوں پر جو فضیلت دی ہے وہ 3 باتوں کی وجہ سے دی ہے. اب وہ 3 باتیں کیا کیا ہیں کہ ہم نے یعنی وہ مسلمان، وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر زمین پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر زمین پر اسی شکل کا بنایا جیسا آسمان پر ہے. یعنی کہ آسمان 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جہاں پہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سیم ایز خانہ کعبہ جو کہ زمین پر ہے. ڈسکس کر لی تھی، اس لیے ہم اس کو ابھی ڈیٹیل میں نہیں کر رہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے اسے پاک مٹی سے بنایا. اس سے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جو انسان کو پاک مٹی سے بنایا. اور تیسرا یہ کہ ہم اس کی عبادت کے لیے فرشتوں کی طرح مساجد میں بھی اسی طرح یعنی صف بستہ خدا کے حضور حاضر ہوں گے. اچھا، تو یہ جو واقعہ تھا شروع ہوا تھا اسی سوال سے کہ صف بستہ ہونا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور صف بستہ ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی یہ پوچھا کہ کیا تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف بستہ ہوتے ہو؟ تو یہ ایک اتنی بڑی بات کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باقی انسانوں پر فضیلت دی ہے. اور آگے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے. یہ آیت ہے بیان کریے قیامت کے منظر کو. آپ کنسیڈر کریں کوئی بھی ایسی اگزامپل کہ کوئی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ بادشاہ اپنے دربار میں آ رہا ہے، تو اس وقت اس کے دربار میں ڈسپلن کا کیا حال ہوگا. میں کمپیئر نہیں کری نعوذ باللہ، صرف ایک امیجن کرنے والی چیز ہے. چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس دن اللہ تعالیٰ کے آنے کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی عظیم کیفیت ہوگی. وہ سمجھ آنا انسانی دماغ کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو اس روز سب کے سامنے جب آئے گا تو اس وقت جو خدائی نظام ہے وہ کس طرح سے کامل ترین شکل میں ہوگا، اور اس وقت جو ڈسپلن کا ایک منظر ہے وہ کس طرح سے ایک مکمل شکل میں ہوگا. وہ ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے. پھر اگلی آیت یہاں پہ جو کوٹ کی ہوئی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے. یعنی ایک ایبسولیوٹ سائلنس کا راج ہے،
اور ایون بولنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت درکار ہے. اور اس آیت میں بھی صفا کا ذکر ہے، یعنی صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. کون؟ روح اور فرشتے. اچھا، اب یہ ہم نے جب سے شروع کیا یہ پیراگراف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بستہ ہونے سے ذکر کیا. فضیلت اس میں جو بیان کی گئی کہ ون آف دا جو ریزنز ہیں فضیلت کی وہ یہ ہے کہ ہم صف بستہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پھر یہاں پہ 2 آیات کوٹ کی گئیں. تو بیسیکلی ایسا کیا ہے صف بستہ ہونے میں؟ کیا سائیکالوجی ہے؟ کیا پیچھے اس کے ہمیں کیا نظر آتا ہے اگر ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں؟ تو ایک تو ہمیں ملتی ہے اس دن کی ویژول ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے، کہ اس دن جب ہوئے میں تو وہ جو ہمیں ایک سوشل سائیکالوجی نظر آتی ہے نا، کہ اگر ہم کوئی بھی بادشاہ کے پاس دیکھیں اور وہاں کی جو ترتیب آتی ہے کہ وہ جو ایک سینیریو ہے، وہ جو دربار ہے، وہ جو عدالت ہے، وہ کتنی غیر جانبدار ہے. تو محشر کے دن جب صفیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں تو وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ آج جو یہ سسٹم نظر آ رہا ہے وہ کوئی وی آئی پی سسٹم نہیں ہے، کہ جہاں پہ اتنے طاقتور فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایون عاجزی سے ایک لائن میں خاموش کھڑے ہوئے ہیں. تو انسانوں کو ایک یہ ویژول میسج مل رہا ہے کہ قانون آج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس قانون میں سب برابر ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی فیوریٹزم والی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ترتیب جو ہے یہ مجرموں کے دلوں میں اس دن کی دہشت تو ہے ہی ایک جو اس وقت ہوگی، لیکن اس ایک چیز کو دیکھ کے بھی اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں بیٹھتا ہے. اور دوسری طرف سائملٹینیسلی مظلوموں کے دلوں میں انصاف کی امید پیدا ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے پیچھے اگر ہم کچھ تھیریز دیکھیں، سائیکالوجیز دیکھیں، کہ اگر ہم دنیا میں جو صف بستہ ہو کے جماعت کے ساتھ صفے بنا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے، اس کے پیچھے اگر ہم حکمت دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہے. اچھا، سب سے پہلے معذرت تو یہ فاطمہ، کہ جو انسانی دماغ، آپ کا نا مائک جی جی ساؤنڈ کر رہا ہے، یا شاید آپ کی ہینڈ فری کچھ کر رہی ہے، آواز نا تھوڑی ایک ہم، ایک منٹ. اب کلیئر ہے جی جی کلیئر. یا ابھی بھی ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، اب ہم اس میں پڑھے تھے کہ ایک تھیوری ہمیں ملتی ہے ویژول سیمیٹری کی، اور کوگنیٹو لوڈ تھیوری جسے ہم کہتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ جو ہیومن مائنڈ ہے نا، اس کو کیوٹک چیزیں بڑی بری لگتی ہیں، جو چیزیں بے ترتیب ہوتی ہیں اور بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سیمیٹری نہیں ہے جس میں. جب ہیومن مائنڈ اس کو دیکھتا ہے نا، ہیومن برین دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، کوئی بھی چیز، آپ کسی بھی چیز کی ایگزامپل لے لیں، تو اس کے جو برین میں جو کارٹیسول ہے نا، اسٹریس ہارمون ہے، اس کا لیول انکریز کر جاتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم سیمیٹریکل کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی چیز ایک بہت ہی ترتیب کے ساتھ موجود ہے، سیمیٹری میں ہے، تو جو برین کا ویژول کارٹیکس ہے، جو کہ بیسیکلی بالکل بیک والا پارٹ ہوتا ہے برین کا، سر کا جو پچھلا حصہ ہے نا دماغ کا، وہاں پہ ہوتا ہے ویژول کارٹیکس، جہاں بیسیکلی امیج بنتی ہے جا کے. ٹھیک ہے، تو جب وہ ویژول کارٹیکس یہ سیمیٹری کو پرسیو کرتا ہے نا، تو جو کارٹیسول ہے الٹیمیٹلی اس کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو انسان ہے نا وہ پیسفل فیل کرتا ہے. ایک تو اس کے پیچھے یہ سائیکالوجی ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا ایک بہت مزے کا کانسیپٹ ہے مرر نیورونز کا. مرر نیورونز کا شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. بیسیکلی جو ہیومن برین ہے وہ بنا ہوا ہے نروس ٹیشو سے، اور نروس ٹیشو از بیسیکلی اے کلیکشن آف نیورونل سیلس، اور ان نیورونل سیلس میں ایک ٹائپ آف نیورونز ہے جن کو ہم کہتے ہیں مرر نیورونز. ٹھیک ہے، اب ان مرر نیورونز کے 2 فنکشنز ہیں. ایک فنکشن یہ ہے کہ وہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بیسیکلی وہ مرر نیورونز کے تھرو پرفارم ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی سامنے والا بندہ کام کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، تو ہمارا مائنڈ آٹومیٹیکلی اس کو مرر کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیسے؟
جیسے فار ایگزامپل اگر کبھی آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہو کہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص، ٹھیک ہے، اور وہ یون کر رہا ہے، اور آپ اس کو بہت ڈیپلی اگر آبزرو کر رہے ہیں کافی دیر سے، اور وہ آپ کے سامنے یون کرتا ہے، جمائی لیتا ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کو بھی وہ ایک ارج فیل ہوتی ہے یون کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بندہ ہے، کوئی شخص ہے، وہ کوئی چیز کاٹ رہا ہے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی چیز کاٹ رہا ہے، اور کاٹتے کاٹتے اس کی انگلی کٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو الٹیمیٹلی آپ اس کو اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں بھی نا ایک طرح کی وہ سینسیشن آپ کو فیل ہوگی، ایک جھرجھری سی آئے گی، آپ کو فیل ہوگا کہ ایک دم سے آپ کی بھی انگلی کٹ گئی ہو جیسے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ایک لیول پہ جا کے فیل کریں تو۔ اس کی ایک بہت ہی اچھی اور سمپل سی ایک ایگزامپل اس کی آ جائے گی اسمائلنگ کی، کہ کوئی شخص ہے وہ آپ کو دیکھ کے اسمائل کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے فیس پہ بھی اسمائل آ جاتی ہے اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے۔ تو یہ بیسیکلی فنکشن ہے مرر نیورونز کا، جو مرر نیورونز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب اس طرح سے ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کے جب سب کھڑے ہوتے ہیں اور ایک سنکرنائزڈ موشن میں سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ الٹیمیٹلی ایک طرح سے کارٹیسول لیول کو کم کرتی ہے، اور دوسرا جو اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے نا وہ یہ کہ وہ آئسولیشن کو کانسیپٹ کو ختم کرتی ہے، جو انفرادیت کا کانسیپٹ ہے جو کہ اسلام میں ویسے ہی نہیں ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور سوشل بانڈنگ یہ اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ انفرادیت سے ایک پرسنل آئیڈینٹی سے شفٹ ہوتا ہے ٹورڈز دا یونیورسل آئیڈینٹی، آپس میں جو تعلق ہے، جو ایک سوشل بانڈ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کانسیپٹ آ جاتا ہے، فاطمہ موئز بھائی کا کوشچن لے لیں۔ اچھا، کویشچن ابھی کر لیں اینڈ پہ؟ اینڈ پہ کر لیں تو بہتر ہے، اوکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم کہاں تھے؟ ہاں، یہ والی سلائڈ تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اصول آ جاتا ہے مائکرو کازم کا اور میکرو کازم کا، ٹھیک ہے، کہ ایک اصول ہے کہ جو نظام کائنات کی ایک میکرو لیول پہ ہو رہا ہے نا، ایک بڑے لیول پہ، وہ مائکرو سطح پہ بھی چل رہا ہے، ایک چھوٹی سطح پہ بھی چل رہا ہے۔ کیسے کہ فرشتے جو ایک ڈسپلنڈ وے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی قیامت والے دن بھی جو ہمیں ان آیات سے نظر آ رہا ہے کہ وہ صف در صف حاضر ہوں گے، تو جب اللہ تعالیٰ کی وہ ایک طاقتور ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس طرح سے صف بنا کر کھڑی ہوئی ہے، تو کائنات کا بھی جو ایک آخری اور حتمی ماڈل ہے نا وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فارم میں، اور یہ بیسیکلی ہم ایک پریکٹس کر رہے ہیں اس نظم و ضبط کو مینٹین کرنے کی، ایک اس سے یہ ایک تعویل نکالی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کانسیپٹ روح کا، کہ روح کیا ہے، جو ہم نے اس آیت میں پڑھا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اب اس میں نا ڈفرینٹ روایات ہیں جو یہاں پہ ابن کثیر نے بتائی ہیں کہ روح سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو کہ بیسیکلی موسٹ آف دس علیہ السلام کو ہی مراد لیا یہاں پہ۔ اس کے علاوہ روح سے مراد بنی آدم ہے، ایک روایت میں یہ ہے۔ پھر ایک ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی شکل میں زمین پر نمودار ہوتے ہیں۔ پھر ایک وہی بات کہ جبرائیل جنہیں روح القدس کہا جاتا ہے، اور پھر روح سے مراد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام روحیں جو بیسیکلی جو ساری مخلوقات ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ روح یہاں مراد لی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ روایات ہیں ڈفرینٹ اسکالرس کی، کہ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد چوتھے آسمان پر وہ فرشتہ ہے جو تمام آسمانوں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ عظیم الجثہ ہے، اور ہر روز وہ تسبیح 12,000 مرتبہ پڑھتا ہے جو اسے اللہ نے سکھائی ہے، اور وہی روز قیامت صفوف ملائکہ میں سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ ایک یہ روایت ملتی ہے۔ پھر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، وہ اتنا میسو ہے، اتنا جائنٹ ہے کہ جس کے لیے 7 آسمان اور 7 زمین صرف ایک نوالے کے برابر ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے حکم دے کہ وہ
ان تمام آسمانوں اور زمینوں کو نگل لے تو وہ صرف ایک نوالے میں نگل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ فرشتہ ایک اسپیسیفک تسبیح پڑھ رہا ہے، اور وہ تسبیح ہے سبحانک حیث کنت، اے اللہ تو پاک ہے جہاں بھی تو ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حاملین عرش کا ذکر ہے نیکسٹ پیراگراف میں، کہ حاملین عرش وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو ہے نا جسامت کا، یا ایک طرح سے اس کی حیت کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کی اجازت دی ہے، کہ چونکہ جو فرشتے ہیں وہ فرشتوں کا جو علم ہے وہ بھی علم غیب میں سے ایک علم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا وحی کے ذریعے کہ یہ جو فرشتے ہیں حاملین عرش، ان کا ڈیل ڈول کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا جو مسافت ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے، اور اگر ہم اس 700 سال کو کنسیڈر کریں تو وہ 700 سال ہیں کہ ایک پرندہ، کوئی بھی پرندہ 700 سال تک آہستہ مگر مسلسل پرواز اگر کر رہا ہے اس کے کندھے سے ایئر لوبیول تک، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتنا ڈسٹنس بنتا ہے۔ اچھا، پھر حاملین عرش کے بارے میں آیات ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہ، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتے کتنے ہیں یہ ہمیں قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ تو ایگزیکٹ کلیئر کٹ آیت قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، ابن عباس کا قول ہے کہ موجودہ وقت میں عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید 4 فرشتوں سے قوت دے گا، لیکن ایز سچ اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو یہ جسٹ ایک تعویل ہم لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کے اکارڈنگ 8 فرشتے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہوں گے عرش کو۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پیج میں جو ذکر ہے وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی مرتبہ دیکھا، اور جس طرح بھی دیکھا وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں علمہ شدید القویٰ، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی طاقتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ طاقت جسمانی لحاظ سے بھی ہے، علمی لحاظ سے بھی ہے، روحانی طاقت بھی ہے اس میں شامل۔ اب جسمانی طاقت کی ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے علمی اور روحانی طاقت اس طرح سے ہے کہ اتنی شدید طاقت ہے جبرائیل علیہ السلام کے پاس کہ وحی کی حفاظت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی بھی منفی طاقت، کوئی بھی شیطانی طاقت نے اس میں تبدیلی نہیں کر سکا، ٹھیک ہے؟ نہیں کر سکی کوئی طاقت ایسی، ٹھیک ہے؟ کہ جو ترسیل وحی کا جو ذمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سونپا گیا وہ اسی لحاظ سے سونپا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، کہ بڑی طاقتوں والا فرشتہ ہے۔ اب اس کی اگر ہم جسمانی طاقت کی بات کریں تو اس کو ہم کریں گے قوم لوط سے ریلیٹ کریں گے۔ قوم لوط کا اگر ہم واقعہ شارٹ کر کے میں بتاؤں تو وہ یہ تھا کہ قوم لوط جو تھی وہ جو ان کا جو گناہ تھا، میجر گناہ وہ تھا کہ وہ ہم جنس پرستی میں کا وہ شکار تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پہلی قوم تھی جو اس قوم کا اس بے حیائی کا اور اس گناہ کا شکار تھی۔ اس سے پہلے کسی قوم نے ایسا کوئی عمل سر انجام نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی بہت پریشان تھے ان سے، اور ان کو سمجھاتے رہتے تھے کہ تم اپنی ادھر عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کچھ فرشتوں کے ساتھ بھیجا انسانی شکل میں، بہت خوبصورت انسانی شکل میں بھیجا، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ چلا ہے کہ یہ کچھ مہمان آئے ہیں، بہت حسین نوجوان، تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے ہیں،
کہ یہ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں، میری جو قوم ہے وہ تو پہلے ہی بہت بد اخلاق ہے. تو تفسیر میں ملتا ہے کہ انہوں نے کوشش بھی کی کہ یہ کہیں اور چلے جائیں، یہاں اس قوم میں نہ رہیں، یہاں نہ رہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتوں کو تو معلوم تھا کہ کیا واقعہ ہے. تو اچھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام 3 مرتبہ آپ سے شکایت کر دیں اپنی قوم کی تو ان پر عذاب نازل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت لوط علیہ السلام ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے گھر لے گئے پریشانی کے عالم میں کہ میری قوم تو بہت بد اخلاق ہے، ان کو بھی بولتے رہے یہ بات. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ لوگ گئے ہیں ان کے گھر پہ. قوم کو نہیں معلوم کہ کوئی اس طرح سے مہمان آئے ہیں، لیکن چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قوم کے ساتھ ہی تھی شمار، تو انہوں نے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتا دیا قوم کو. اور جیسے ہی ان کی قوم کو پتہ چلا تو لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے گرد ایک گھیرا بنا لیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ شکایت کی کہ یہ قوم بہت بد اخلاق ہے اور اس طرح سے. تو حضرت جب ان لوگوں نے ان فرشتوں پر جھپٹنے کی کوشش کی بدنیتی سے، تو اس وقت یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف ایک پر، جو ان پر کا ایک حصہ تھا، پر کا ایک نوک ان کے چہرے پہ ماری تو وہ اندھے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ان کی طاقت کا دیکھیں کہ ان کے اوپر عذاب کس طرح سے نازل ہوا، تو وہ یہ ہے کہ پوری 7 بستیاں یہاں پہ ذکر ہے، اور میں تفسیر میں پڑھی تھی وہاں پہ 5 کا ذکر تھا کہ سارے شہر تھے، مطلب جن کی 7 تعداد تھی، اور اس میں بسنے والی قوم لوط، ان کی اراضیات و عمارات، ان کے تمام پالتو جانور اور ان کے جنگلات کے تمام دوسرے درندے اور حیوانات، ان سب کو اپنے ایک پر اٹھا لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور اتنا اونچا کر لیا کہ جب وہ آسمان میں اتنے بلند ہوئے کہ فرشتے، جو آسمان میں جو فرشتے تھے، ان کے کانوں میں وہاں کے کتوں کی آواز آنے لگ گئی. تو انہوں نے ان کے تمام شہروں کو تمام چیزوں سمیت الٹ دیا. وہ جو بستی تھی پوری کی پوری، وہ الٹ کے زمین پہ آ گئی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس طرح سے کہ ہر پتھر پہ اس ہر گنہگار کا نام لکھا ہوا تھا جس کی ہلاکت اس اسپیسیفک پتھر سے ہونی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک واقعہ تھا قوم لوط کے عذاب کا، اور علمہ شدید القوا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا. پھر اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کی کچھ یہاں پہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ خوش منظر ہیں، بڑی قوت والے ہیں، ان کا مقام صاحب عرش کے قریب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ترسیل وحی میں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کن مواقع پہ دیکھا. تو یہاں پہ 2 کا ذکر ملتا ہے کہ ایک زمین پر اصلی شکل میں، ایک زمین پر، اور ایک معراج کے موقع پر آسمان میں. ٹھیک ہے. جو زمین پر جو ذکر ملتا ہے نا، اس کے بارے میں سورۃ النجم میں آیت ہے، اور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، تب اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. اچھا، اب یہاں پہ ذکر ہے قاب قوسین. قوبہ کہتے ہیں ناپ کو، فاصلے کو، اور قوسین کہتے ہیں 2 کمانوں کو. قوس ایک کمان اور قوسین مثنیٰ ہو گیا 2 کمانیں. ٹھیک ہے. تو جو 2 کمانوں کو ملا کے جو ڈسٹنس بنتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی تھوڑا سا انہوں نے ویژول ریپرزنٹیشن کی ہوئی ہے، تو اتنا فاصلہ رہ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یا اس سے بھی کم. ٹھیک ہے. تو اس میں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہی تھا کہ یہاں پہ آپ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے اس شکل میں دیکھا تھا، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پنکھ دیکھے تھے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اصلی صورت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کے 600 پنکھ ملاحظہ فرمائے، اور ان سے عبداللہ اس کے بعد جو ان کے پنکھ تھے، ہر پنکھ پورے افق سماوی کے برابر تھا، اور ہر پنکھ میں موتی اور دیگر جواہرات جیسی اشیاء جڑی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. جن کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے.
اس کے بعد آ جاتی ہے ایک آخری چیز کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ. ایک منٹ. اچھا تو یہاں پہ آگے ہی اسی صورت میں میرا خیال آگے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس. اور سدرۃ المنتہا کی اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیں وہ ہم نے میرا خیال پہلے بھی کر لی ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی اگین ریوائز کر لیتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے. سدرہ کا مطلب ہے بیری کا درخت اور منتہا ہے آخری حد. ٹھیک ہے کہ جہاں سے آگے کوئی اور چیز آگے جا ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جب معراج کے موقع پر یہاں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر اس سے آگے میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا. ٹھیک ہے تو اس سے آگے نہیں جا سکتی, یہ آخری حد ہے. اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کیا تھا. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کے برابر ہیں جسے حجر کے مٹکے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حجر ایک جگہ تھی عرب میں جو بڑے بڑے مٹکوں کی تجارت کے لیے مشہور تھی. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی. اور اس میں ابن زید فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ نے سدرہ پر کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سونے کی ٹڈیوں نے ڈھانکا ہوا تھا اور ہر پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک اور اس میں آ جاتا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے ایسی چیز نے اسے ڈھانپ لیا کہ اس کا حسن ایسا ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کے حسن کو امیجن نہیں کر سکتی کہ جتنا یہ خوبصورت درخت ہے. اور یہ بالکل جنت الماوا کے قریب ہے اور چھٹے آسمان پہ اس کی جڑیں ہیں اور ساتویں آسمان پہ اس کی شاخیں پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے یہ 2 پیجز کمپلیٹ ہو گئے. اب کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لے یا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو کر لے. اچھا کائنڈلی آپ اسکرین وہ شیئر کرتے ہیں سلائڈس دوبارہ سے. ایک منٹ. جی اسٹارٹنگ والی سلائڈس تھی کچھ mirror neurons I guess. جی اور mirror neurons ہے نا جو آپ نے بتایا تھا. جی اچھا مجھے نا تھوڑا سا اس کا وہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو ہم ریلیٹ کیسے کر رہے ہیں اس منظر سے جو دربار لگے گا قیامت کے روز, مطلب جو کورٹیزول کا بھی سر آپ نے ایکسپلین کیا اور mirror neurons کا. اچھا ایک منٹ. مطلب اس کو ہم اس کیسے میں ریلیٹ نا کریں گے؟ بیسیکلی ہاں اس میں نا اس کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں صف کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ جب انسان ایک تو ایک تو وہ تو ہے نا کہ سنکرونائزڈ موشن میں جب انسان کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے مرر نیورونز ایک تو بالکل وہی فنکشن اسی طرح پرفارم کر رہے ہیں جس طرح کے آس پاس کے سب لوگ پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو نیورونل سگنلز جاتے ہیں اور جو ایموشنز سنکرونائزڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک آئسولیشن کے کانسیپٹ کو ختم کر کے سوشل بانڈنگ کریٹ کرتے ہیں. اس کو ہم ریلیٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح سب مل کے ایک ہی طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں وہ سب مرر کر رہے ہیں وہ مرر نیورونز. اس کو پوائنٹ کلیئر ہوا؟ کافی حد تک. اور جو وہ کورٹیزول والا بھی آپ نے سارا ایکسپلین کیا تھا اس کو کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ اچھا اس کو ہم اس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جب کوئی چیز سیمیٹری میں ہوتی ہے, اگر ہم صف والی ہی ایگزامپل لیں کہ جب انسان دنیاوی مشاغل سے ایک طرح سے بریک لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے اور
ایک سیمیٹری میں کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو ہیومن برین سائیکولوجیکلی الٹیمیٹلی اس طرح سے وہ ڈیزائن ہوا ہے کہ جب وہ ایک سیمیٹری کو دیکھتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا جو اسٹریس لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے جو دماغ میں ہے نا وہ پیس اور ہارمنی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ پوائنٹ ہے اس میں. اچھا صحیح ہے. اس کو ہم اگر عبادت سے مطلب ہماری نمازوں سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. میں بیسیکلی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو وہ قیامت کے بعد کا وہ جو ایک منظر ہے نا جس میں سارا بتایا ہے کہ فرشتے اور روحیں جو ہیں وہ صف باندھ کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، تو اس منظر سے کوئی اس کا ریلیشن بن رہا ہے؟ مے بی وہ تو پھر واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہاں ہو سکتا ہے. مطلب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، لیکن فی الحال تو ہم اس کو دنیاوی لیول پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، وہاں کا تو واللہ عالم. صحیح ہے. اچھا میرا ویسے مین کویشچن وہی تھا کہ اس منظر سے تو یہ تو اٹ میک سینس کہ جو ہم عبادات میں اگر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں جو صف نمازوں میں ہم صف باندھتے ہیں. جزاک اللہ. موئز بھائی آپ کا کوشچن محشر کے روز فرشتوں سے ریلیٹڈ ہے کہ انسانوں سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کہہ رہے تھے اس پہ؟ اس میں تو مطلب اس سے ریلیشن ایز سچ کوئی سمجھ نہیں آ رہا، اس وجہ سے وہ انسانوں اور فرشتوں کا تو مطلب سیکنڈ کویشچن آ جاتا ہے نا. اوبیسلی فرشتوں کا اگر ذکر ہوگا تو وہ تو ایک بالکل ہی ایک ڈفرینٹ، مطلب ان میں تو وہ ہارمونز اور وہ سارا اسٹرکچر تو نہیں ہے جو ایک انسانوں کا ہے. تو مطلب وہ ابھی وہ سیکنڈ کویشچن آتا ہے، وہ فرسٹ کویشچن ابھی کلیئر نہیں ہوا تھا. مطلب وہ بیسیکلی جو فاطمہ ایکسپلین کر رہی ہیں وہ اس دنیا میں ہم جو عبادات کر رہے ہیں صف بندی کر کے اس سے ریلیٹ کر رہی ہیں. کوئی اور کسی نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہو اس میں؟ اچھا ایک اور کویشچن ذہن میں آ رہا تھا کہ جو آپ نے ابھی مینشن کیا تھا کہ جب وہ بستی کو لے کے اوپر گئے تھے اینڈ دین وہ ایک اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ جب اس بستی کے کتوں کی آوازیں باقی فرشتوں کے کانوں تک آئی تو وہاں سے پلٹ دیا. تو یہ کوئی مطلب اسپیسیفکلی یہ کیوں مینشن ہے یہاں پہ، کوئی اس کی خاص ریزن؟ اس کو ریسرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کی جا سکتی ہے ریسرچ، میں نے نہیں کی ابھی تو don't know. ویسے ہمیں حدیث بھی ملتی ہے نا، لیکن یہ اب مجھے مطلب پکا نہیں ہے، سنی سنائی ہے اور ابھی خود سے نہیں دیکھا، کہ جیسے ہم لوگ کوئی ایسا جانور گھر میں رکھتے ہیں تو کہا جاتا تھا جی فرشتے جو ہیں وہ نہیں آتے، لائک دیٹ. وہ تو اس کو کہ اتنا اونچا اٹھایا گیا اس لیے نہیں مینشن کی اونچائی، یہ واضح ہو جائے کہ اتنی اونچائی سے جا کے پھینکا گیا انہیں. نہیں، مینشن یہ کہ ان کی طاقت اور ان کی ہے مطلب جو ان کا سٹرکچر تھا یا کس نوعیت کے وہ تھے یا ہیں، کہ انہوں نے پوری بستی اٹھا لی اس پر کے اوپر، اور وہ اتنی اونچائی تک اٹھایا کہ فرشتے جو ہیں وہ سن رہے ہیں اس بستی میں جو جانور ہیں ان کی آوازیں. مینلی جو مجھے سمجھ میں آیا نا کہ ان کا جو structure ہے. جی جی، لیکن اس سے یہی بات آتی ہے نا کہ وہ اتنا اونچا لے کے گئے، جو جہاں تک کتوں کی آوازوں کی بات ہے کہ انہیں سنائی دی فرشتوں کی، اس کا جو موئز بھائی نے گیس پوچھا ہے اس کے لیے میں کہہ رہی ہوں. اچھا اس کو ہم تھوڑا سائنٹیفکلی اگر دیکھیں تو وہ شاید ڈسٹینس جو ہے وہ فریکوینسی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. مطلب جو ایک کتے کی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ کتنی دور تک اس کے جو ساؤنڈ فریکوینسی ہے کتنی دور تک سنائی دے سکتی ہے. تو شاید یہ ایک پوائنٹ ہو، پوائنٹ ٹو بی پونڈر. باقی وہ جو آپ نے ایک حدیث کا مینشن کیا تھا کہ کتے اس گھر میں نہیں آتے، خیر وہ ٹو بی آنیسٹ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے خود کبھی پڑھی نہیں.
معیز بھائی فریکوینسی کی اگر بات کی جا رہی ہے تو فرشتوں میں بھی تو ایسی کوالٹیز ہیں نا؟ کون سی کوالٹیز؟ یعنی فرشتوں میں بھی تو ہے نا کہ ان کی سپیڈ اور ان کی آواز. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ کتے ہی مینشن ہے کہ کتوں کی آوازیں، وہ مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس اونچائی سے گرا دیا، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب لوگوں کی آوازیں فرشتوں کے کانوں تک پہنچی. تو میں جو ایک پوائنٹ نکالنا چاہ رہا ہوں اس میں سے وہ یہ ہے کہ کتوں کا ایک ہم یہ کر سکتے ہیں نا کہ کتوں کی جو ایک آواز ہے وہ کہاں تک سنائی دے سکتی ہے. لیکن ہاں اب میرے ذہن میں آپ کا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے کہ اوبویسلی فرشتوں کی جو ایک آڈیبل کیپیبلٹیز ہیں وہ انسانوں کی تو نہیں ہو سکتی، تو یہ پھر غلط ہو گیا. جی اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ کہ ان کو اونچائی پہ لے کے بستی پوری کو ان مویشیوں یا ان کتوں سمیت اوپر لے کے گئے نا، تو وہ اور قریب ہو گئے، تو وہ اتنا قریب ہو گئے کہ ان کو آوازیں سنائی دی. کوشچن پھر بھی وہیں پہ ہے نا کہ اسپیسیفکلی کتوں کا ہی کیوں مینشن ہے کہ کتوں کی آوازیں، اور پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ پلٹ دیا گیا. تو اس کے اوپر ریسرچ کی جا سکتی ہے ابھی. اچھا، جو حدیث کی بات ہو رہی ہے تو وہ صحیح حدیث ہے کہ جس گھر میں اگر کتے ہوں یا کوئی تصویر وغیرہ ہو جاندار چیزوں کی، سو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. صحیح بخاری میں mention ہے. تو تھوڑا یہ ہے کہ شاید وہ امپیور چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں. نہیں جو مین سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مینشن مینلی کتوں کو ہی کیوں کیا گیا ہے یہاں پر. تو ایک تو بہت ساری تعویل نکالی جا سکتی ہے کہ جو ان کے اعمال تھے یا اس حساب سے، اور سب سے مطلب نچلی چیز جو فرشتوں کو نہیں پسند، یا وہ کیونکہ فرشتے پیور ہوتے ہیں اور کتے جو ہیں امپیور چیزیں وغیرہ بھی کھاتے ہیں اور کرتے ہیں ساری چیزیں، تو اس لیے اچھا شاید. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتوں کی آواز اس طرح سے ہو، مطلب یہاں پہ کیونکہ کتوں کی آواز کا ذکر ہے نا کہ ان کے مطلب فرشتوں کے کانوں میں کتوں کی آواز آنے لگی، تو یہی مطلب ان کی آواز ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، کیونکہ ان کو مطلب وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کتے ہوں بلی ہو نا، یہ ان کو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی ایک طرح سے نا آواز نکلتی ہے، شاید یہ آواز ایک لنک ہو اس کی وجہ. ہاں دیٹ میک سینس، کیونکہ جو باقی پالتو جانور ہیں نا، بلی ہو یا کوئی بھی ہو، ان کی آواز اتنی لائک ہارش نہیں ہوتی، جبکہ اسپیسیفکلی ڈاگس کی بات کی جائے تو ان کی آواز کافی نا وہ ایک اسٹاؤنڈنگ ہوتی ہے اور وہ کانوں میں لگتی ہے جب وہ اپنی اس طرح when they are barking. تو یہ بھی ایک سینس بنا رہی چیز. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ میں نے یہ بھی پڑھا تھا، آئی تھنک کافی عرصہ ہو گیا مجھے پڑھے ہوئے، اب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، کہ ڈاگس کین ہیئر دوز فریکوینسیز جو انسان نہیں سن سکتے. مطلب انسان کو ایک لمٹ تک آواز آتی ہے کسی چیز کی، لیکن اچھا یہ میں نے بلیوں کے بارے میں سنا ہے، میں نے کتوں کا نہیں سنا. اچھا بردر، وہ جو فریکوینسی ہے نا وہ ہر اینیمل کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو obviously dogs can hear such low frequencies that even can't notice that. تو لیکن مینلی بات وہی ہے کہ جو جانور ہے اس کی فریکوینسی، جو ایک آڈیبل فریکوینسی ہے وہ اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، انسان کی بھی ڈفرینٹ ہے، ہر جانور کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا، اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی آ رہا تھا میرے ذہن میں کہ باقی جو جانور ہیں وہ ایسی آوازیں نہیں نکالتے ہیں. اگر آپ نے کوئی جانور رکھے ہوئے نا اسپیسیفکلی، تو جیسے بلیاں ہیں وہ بھی بہت کم، لیکن کتے تو بھونکتے ہیں، سو وداؤٹ ریزن بھی ان کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں یا کچھ، تو پھر یہ اس لیے بھی مینشن ہو سکتا ہے کہ ان کی، کیونکہ وہ بہت کامن آوازیں نکالتے ہیں ان کی آتی ہیں، باقی جانور اوکیشنلی ان کی نسبتاً بولتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید. نہیں مریم، وہ بیچارے بول رہے ہیں
کر رہے ہیں وہ تو ہم نے انہیں بھونکنا کہا ہوا ہے. یہاں بلی اپنی آوازیں بول رہے ہیں نکال رہا ہے اور کتا اپنی آوازیں نکال رہا ہے. ہر کسی کی اپنی وہ ہے. نہیں، بٹ سارے جانور اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہو نا تو وہ ان میں سے سب سے زیادہ آواز انہیں کی آ رہی ہوتی ہے. فور اچھا اس نو میں ریزن بھی وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز زیادہ کامن عموماً مویشیوں میں سے، جانوروں میں سے آ رہی ہوتی ہے، تو مے بی واللہ عالم. اچھا یہاں پہ ہمیں جو مین پوائنٹس ملے ہیں وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آواز کا ریلیشن ہو سکتا ہے کہ آواز کی وجہ سے، یعنی اینجلس کا، فرشتوں کا ایسا کیا ہے کتوں کی آواز سے کہ حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے یہ. تو اس کو نکال کے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی طاقت رکھتے ہیں. فرشتوں کے پاس بھی الگ سے طاقت ہے، وہ بھی تھرڈ ڈائمینشن والے ہیں اور وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو ایسا کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے جو اسی جانور کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ ہے؟ باقی جانور بھی ایسے ہیں جیسے سور ہے، اور بھی کتنے جانور ہیں قرآن پاک میں مینشن ہے ایسے جانور. تو یہی کیوں؟ اچھا میں نے کہیں سے پڑھا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، تو کہ نا کتے کو نا شیطان کی تھوک سے بنایا گیا ہے، شاید اس وجہ سے تھوک سے بنایا ہے. اچھا یہ کتا میں نے پڑھا ہے ایسے، مجھے اس کا یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر اسے اسی کے تھوک سے بنایا تو پھر فرشتے کوئی چیڑ کیوں ہے اس سے؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو لیکن کیونکہ شیطان کی تھوک ہے نا یہ، اس لیے. چلو دیکھا نہیں، جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری چیزیں خود بنائی ہیں، ایسا نہیں. اچھا مجھے یہ ابھی تو ڈسکشن سے شیطان سرابت کا ایک بھی ہو تو رہی بنایا ہے. کہ کتے کو تھوڑا سا زیادہ ہی ڈیگریڈ کر دیا ہم نے بیسیکلی. اگر دیکھا جائے تو اس کا قرآن میں ذکر بھی ہے، جو سورہ کہف ہے اس میں ایگزیکٹلی، بھی اور اس کو رکھنے کی بھی اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں آپ شکار کائنڈ کے آف لیے. پازیٹیو رول ہے اس کا وہاں پہ. جی بالکل. یہ اوتھینٹک نہیں ہے جو ابھی یسرب نے آئی تھنک بات کی ہے، اٹس ناٹ اوتھینٹک. اور سیکنڈ تھنگ جو جس پہ ہماری بحث شروع ہوئی تھی کہ کتوں کا وہاں پہ کیوں ذکر ہے، تو وہ ایکچولی یہ ہے کہ ان کی بستی کو اتنا اوپر لے جایا گیا کہ جو سب سے نیچے والے آسمان پہ جو بسنے والے لوگ تھے، یا جو وہاں پہ کوئی بھی کریچرس سے انہوں نے تشبیہ دی ہوئی کہ وہ آواز سن سکتے تھے ان بستی والوں کے کتوں کی، اور ساتھ مرغوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کی بانگوں کی آوازیں ان تک پہنچ رہی تھی. تو یعنی وہ اس آسمان تک لے گئے تھے، پھر وہاں سے انہیں ڈراپ کیا گیا تھا. سو آئی تھنک اس میں یہ لیسن جا رہا ہے کہ اس کو کافی اونچائی تک، بلندی تک لی. ہم نے کافی اس کو نا ایگزیجریٹ کر دی. جی کسی کا اور سوال نہیں ہے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا یسرب، کل کے لیے جو پیجز میں نے اروبا کو اسائن کیے تھے، وہ میں نے اروبا کو صبح سے میسج کیا ہوا ہے بٹ انہوں نے رپلائی نہیں کیا. تو اب کل کے لیے پیجز کون کرے گا پھر؟ فاطمہ اچھا میں کوشش کروں گی انشاءاللہ، دیکھتے ہیں اس کو. حلیمہ ہے ہمارے پاس، تو حلیمہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اب میں نے پوچھا تھا ان سے، آئی گیس وہ بزی ہیں کل، اسی لیے وہ ہو رہا تھا. چلے دیکھ لیتے ہیں. ویکینڈ بہت بزی ہوتا ہے.